بہت سارے دوست احباب خاص کر پاکستان میں مختلف پلیٹ فارمز میں ایک سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ کیا میمن، خوجہ اور بوہرا میں کوئی فرق موجود ہے یا یہ ایک ہی نسل یا ایک ہی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتی ہیں یا سب کے سب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کمیونٹیز کے درمیان فرق کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ پیارے دوستوں، میں ہوں فہیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فہیم انلیشڈ۔ دوستوں، ہزاروں سالوں سے انڈین سب کانٹیننٹ میں اسلام کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ مختلف ادوار میں اسلام کی مکاتب فکر کے علماء، داعیین اور صوفیہ کرام انڈین سب کانٹیننٹ میں آئے اور اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچایا، لیکن ان سب میں سب سے احسن طریقے سے اور سب سے پیسفل وے میں جن لوگوں نے یہاں پر اسلام کی تجلی دکھائی، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تھے، وہ صوفیاء کرام کا ایک طبقہ تھا، اور ان صوفیاء کرام کا اکثر مرکز ہندوستان یا موجودہ پاکستان کے علاقے سندھ یا جنوبی پنجاب ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے ملتان اور سندھ کو اولیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ کئی صدیاں پہلے سندھ اور موجودہ حیدرآباد کے علاقے میں لوہانا قبیلے کے ہندو آباد تھے۔ لوہانا ایک بزنس کمیونٹی اور اعلیٰ ذات کے برہمن تھے، اسی لیے یہ تمام علاقے اس وقت لوہانا دیش یا لوہانا پراگس کہلاتے تھے۔ اور جب بدھزم کی تعلیمات کا اثر اس علاقے پہ آیا تو لوگوں نے ان تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنا آبائی مذہب ترک کر کے بت مت اپنا لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ جب بدھسٹ کا پولیٹیکل انفلوئنس اور ریلیجس انفلوئنس کم ہوا تو یہ لوگ دوبارہ اپنے پرانے دھرم یعنی ہندو دھرم میں واپس آئے اور شیوا جی کے بھگت بن گئے۔ سن 1422 عیسوی میں ایک صوفی ابو زکریا یحییٰ یوسف دین جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل سے تھے، نے آ کر سندھ کو اپنا مسکن بنایا اور دین اسلام کی ترویج میں لگ گئے۔ 10 سال کے اندر 700 گھرانوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے ان سب نئے مسلمانوں کو مومن کا نام دیا، جس کا انگلش مطلب ہے بلیورز یعنی ایمان لانے والے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اور مختلف زبانوں کے لفظ داخل ہونے کے بعد یہ لفظ بدلتے بدلتے بگڑتے بگڑتے میمن بن گیا، اور اسی طرح یہ 700 گھرانوں پر مشتمل افراد وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے کرتے
ایک بہت بڑی تجارتی کمیونٹی بن گئی اور بزنس میں آگے بڑھتی گئی اور اس کے بعد کئی صدیاں گزر گئیں اور آج کل یہ کمیونٹی میمن کمیونٹی کہلاتی ہے اور ان کی تعداد پوری دنیا میں 1,80,00,000 کے لگ بھگ ہے اور زیادہ تر ان کی تعداد پاکستان اور بھارت میں بستی ہے۔ میمنز کی زبان میمنی کہلاتی ہے جو کہ سندھی، کچھی اور گجراتی کا مکسچر ہے۔ پاکستان میں اگر مشہور میمن حضرات کا ذکر کیا جائے تو دکھی انسانیت کے مسیحا اور دنیا میں سب سے زیادہ ایمبولنس رکھنے کا ریکارڈ رکھنے والے مولانا عبدالستار ایدھی، اور اسی طرح پاکستان میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ایمبولنسز کا نظام رکھنے والے چیپا ٹرسٹ کے مالک رمضان چیپا کا نام قابل ذکر ہے۔ اور اگر ہم بات کریں خوجہ کمیونٹی کی تو لفظ خوجہ دراصل فارسی زبان کے لفظ خواجہ سے نکلا ہے جس کے معنی عزت مند کے ہیں، اور خوجہ کمیونٹی کی بھی کہانی میمن کمیونٹی سے ملتی جلتی ہے اور تاریخ میں دونوں کا ایک خاص وقت سے اور ایک خاص کمیونٹی سے تعلق ملتا ہے اور بہت ساری ان میں مشترکات ہیں، یعنی کہ سملیرٹیز ہیں۔ خوجہ کمیونٹی کا آبائی مسکن سندھ کی دھرتی اور گجرات کاٹھیا واڑ سے ہے۔ 1300 صدی میں لوہانہ ہندوؤں نے اسماعیلی نظاری پیروں یا صوفیوں کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور شیعہ اسماعیلی نظاری مسلک اختیار کیا، اور جس طرح میمن کمیونٹی کے افراد جب لوہانہ قوم کے افراد جب ہندو دھرم چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے تو ان کو مومن کا نام دیا گیا تھا، اسی طرح جب لوہانہ قبیلے کے افراد نے اپنا آبائی دھرم چھوڑ کر اسلام اپنایا تو اسماعیلی پیروں پیر صدر الدین، پیر شمس سبزواری اور پیر حسن کبیر الدین نے انہیں لفظ خواجہ کا لقب دیا، جو کہ وقت کے ساتھ بگڑتے بگڑتے یہ لفظ خواجہ سے خوجہ بن گیا۔ اگر آج کل خوجہ کمیونٹی کی بات کی جائے تو خوجہ کمیونٹی بھی گجراتی بزنس کمیونٹی ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک منظم اور آرگنائزڈ جماعت میں شامل ہے۔ اگر سب کانٹیننٹ میں اس کمیونٹی کے چیدہ افراد کی بات کی جائے تو محمد علی جناح پاکستان کے فاؤنڈر، صدر الدین ہاشوانی پی سی میریٹ اور ہولی ڈے ان کے مالک، معروف پاکستانی گلوکار شہزاد روئے، معروف انڈین بزنس مین عظیم پریم جی، اور ہر دل عزیز بالی ووڈ کی میوزیشین جوڑی سلیمان اور سلمان کا تعلق بھی خوجہ کمیونٹی سے۔ خوجہ کمیونٹی کی میجورٹی شیعہ اسماعیلی نظاری مسلک کی پیروکار ہے، اور ان میں سے کچھ نے اپنا آبائی مسلک چھوڑ کر شیعہ اثنا عشری
مسلک اختیار کیا جو کہ آج کل خوجہ اثنا عشری جماعت کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور کچھ نے حنفی سنی مسلک اختیار کیا اور وہ سنی خوجہ کہلاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں داؤدی بہرا یا بہرا جماعت کی، تو فاطمین مصر کے زمانے سے ہی سندھ اور ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے مبلغین بھیجے جاتے تھے، اور فاطمی ائمہ نے کئی داعیوں کو سرزمین سندھ اور ہند میں اشاعت اسلام کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بھی یہاں پہ آ کے لوہانہ ہندوؤں کو دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کی، اور بڑی تعداد میں لوہانہ ہندوؤں نے اپنا آبائی دھرم ہندو مت چھوڑ کر اسلام کو اپنا لیا، اور ان نو مسلم افراد نے شیعہ اسماعیلی مستعلوی مسلک اختیار کیا، تو ان کو بھی ان کے پیروں نے یا ان کے داعیوں نے ایک لقب دیا وہرا یا وہرو، جو کہ گجراتی کا لفظ ہے جس کے معنی تاجر کے یا بزنس مین کے ہیں، اور بہرا بھی میمن اور خوجہ کی طرح گجراتی بزنس کمیونٹی ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک منظم جماعت ہے۔ ان کی میجورٹی بھی بھارت میں اور پاکستان کے شہر کراچی میں بستی ہے، اور بہرا جماعت کی ایک الگ زبان ہے جس کو دعوت اللسان کہا جاتا ہے، اور تمام مذہبی خط و کتابت اسی زبان میں کی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے ان تمام کمیونٹیز کی، یعنی کہ میمن، خوجہ اور بہرا کمیونٹی کی، تو ان میں بہت ساری چیزیں سملر ہیں۔ مثلا ان سب کا خاندان لوہانہ ہے، یہ سب لوہانہ قبیلے کے برہمن ہندو ہوا کرتے تھے، اور ان سب کا مسکن یا تو کاٹھیاواڑ گجرات یا سندھ کے علاقے ہوا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ نے ایک مسلک اختیار کیا، کچھ نے دوسرا اور کچھ نے تیسرا، لیکن قوم کے لحاظ سے یہ سب ایک ہی قوم سے بلونگ کرتے ہیں، اور تینوں کا تعلق بھی آپس میں بہت زیادہ برادرانہ ہے، اور ایک دوسرے کی یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، اور یہ تینوں قبیلے اور یہ تینوں کمیونٹیز بہت زیادہ پیس لونگ، خوشحال اور دکھی انسانیت کی خدمت میں آگے ہوتے ہیں۔ ان تینوں کمیونٹیز کے کمیونٹی سینٹرز کو جماعت خانہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ یہ اپنی عبادات اور کمیونٹی سروسز ادا کرتے ہیں۔ البتہ میمن اور بہرا کمیونٹیز میں الگ سے مساجد بھی ہوتی ہیں، جبکہ نظاریہ اسماعیلیہ مسلک میں جماعت خانہ ہی بطور عبادت خانہ اور کمیونٹی سینٹر کا کام دیتا ہے۔ ان سب کے علاوہ اگر ان کے اختلافات کی بات کی جائے یا ان کے ڈیفرنسز کی بات کی جائے، تو ان سب میں سوائے اسکول آف تھاٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ سملرٹیز ہیں۔ جو میمن گجراتی بزنس کمیونٹی ہے، جو کہ پوری دنیا میں میمن کمیونٹی کہلاتی ہے، ان کا میجورٹی کا مسلک یا اسکول آف تھاٹ
सुन्नी हनफी या सुन्नी बरेलवी मसलक है, जबकि खोजा और बोहरा का मसलक शिया और उसी के अंदर इस्माइलिया मसलक है। खोजा निजारी सिलसिला इमामत के कायल हैं और इमाम ज़ाहिर पर इनका बिलीफ है, जबकि बोहरा मुस्तअलवी इमामत के कायल हैं और मुस्तअली बिन मुस्तनसिर बिल्लाह फातिमी इमाम के पैरोकार हैं और उनके बाद उन्हीं की नस्ल में इमाम तैयब की इमामत के कायल हैं और उनको इमाम गायब मानते हैं और जो उनका जानशीन होता है उनको दाइल मुतलक कहा जाता है। और आजकल इनके दाइल मुतलक सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहिब हैं, जो कि इनके 53वें दाई हैं। और अगर खोजा कम्युनिटी की बात की जाए तो खोजा कम्युनिटी एक जाहिर इमाम के कायल हैं और आजकल प्रिंस करीम आगा खान खोजा जमात के 49वें इमाम हैं और लफ्ज खोजा या खोजा आइडेंटिटी वक्त के साथ साथ डायलूट हो गई है और आजकल ये अपने आप को शिया इमामिया इस्माइलिया मुसलमान के तौर पर मुतारफ करवाते हैं और लफ्ज खोजा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है और यूनाइटेड आइडेंटिटी जो कि शिया इस्माइली मसलक है उसकी यूनाइटेड आइडेंटिटी को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब बात की जाए बोहरा जमात की तो इसमें भी बहुत सारे इख्तलाफात बाद में पैदा हुए और बोहरा जमात दाऊदी बोहरा, सुलेमानी बोहरा, अलवी बोहरा में तकसीम हुई, जबकि इनमें कुछ सुन्नी बोहरा भी हैं जिन्हें आम तौर पर वोहरा कहा जाता है और वो अपने नाम के साथ अक्सर वोहरा लगाते हैं। कराची के साबका मेयर भी वोहरा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अगर बोहरा, मेमन और खोजा कम्युनिटी की आदाद का और इनके ओवरऑल रेपुटेशन की बात की जाए तो ये सब के सब अमन पसंद और अपने मुल्क के वफादार जमाते हैं और ना सिर्फ आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं बल्कि दूसरों को भी ये दर्ज अमली तौर पर करके दिखाती हैं। और इनकी सबसे मुनफरिद बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान में जितने मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उन सब में जो सबसे डोमिनेंट मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी है उनमें इन सब का शेयर 70% से ज्यादा है। और अगर इन तीनों कम्युनिटीज को पाकिस्तान की इकोनॉमी से अलग किया जाए तो पाकिस्तान का पूरा स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाएगा। इनकी कंट्रीब्यूशंस इन तीनों कम्युनिटीज की भी पाकिस्तान में 70% से ज्यादा, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में 70% से ज्यादा इन तीनों कम्युनिटीज का शेयर है। और ये तीनों जहां पर बेबी हैं अमन पसंद, बिजनेस लविंग, पीस लविंग कम्युनिटी के तौर पर पहचानी जाती हैं।